السلام علیکم۔ لائرز ایڈوائز یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سبسکرائب کریں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز پر وقت آپ کو مل سکیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے لگے ہیں شفا کے بارے میں۔ شفا کیا ہے، کون کون شفا کر سکتا ہے، شفا کب کیا جا سکتا ہے، اور شفا کرنے کی میعاد کتنی ہے، اور اس کا مقصد کیا ہے۔ تو شفا بنیادی طور پر اسلام میں دیا گیا ہمسایوں اور رشتہ داروں کے لیے ایک بنیادی حق ہے، جس کے تحت کوئی بھی شخص اگر زمین بیچتا ہے تو اس کی خریداری کا سب سے پہلا حق جو ہے اس کے آس پاس رہنے والے یا اس کے ہمسائے اور رشتہ داروں کو ہوگا۔ حق کے شفا دراصل ایک ایسا ہتھیار ہے جو کہ کسی بھی ایسے شخص کے خلاف استعمال کیا جا سکتا ہے جو کہیں پر بھی زمین خریدنا چاہتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کہیں پر زمین خریدنا چاہتے ہیں تو آپ ہوشیار رہیں، کیونکہ کوئی بھی شخص آپ کے خلاف عدالت سے رجوع کر سکتا ہے۔ یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کوئی ایسا کیوں کرے گا، آپ کے خلاف کورٹ کیوں جائے گا، جبکہ آپ جس سے زمین خریدنا چاہتے ہیں تو اس نے اپنی مرضی سے زمین بیچی ہوگی اور اس کے بدلے میں آپ نے پیسے بھی دیے ہوں گے۔ تو اس کا جواب جاننے کے لیے آپ کو سب سے پہلے تو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ شفا دراصل کون کون سے لوگ ہیں جو شفا کر سکتے ہیں۔ اگر آپ یہ پہلے سے جانتے ہوں گے تو آپ بر وقت ایسی صورتحال سے بچ سکتے ہیں۔ شفا کا حق جن لوگوں کو حاصل ہے ان میں اس زمین کے آس پاس رہنے والے ہمسائے، زمین کے مالک کے قریبی رشتہ دار، اس زمین میں شامل دیگر حصہ دار، یا کوئی بھی ایسا شخص جس کا بنیادی حق یعنی پردہ داری وغیرہ اور رستہ، پانی اور ہوا کی آمد و رفت متاثر ہو، تو ایسے لوگ شفا کر سکتے ہیں۔ اس حق کی جو منطق ہے وہ ہمسایوں اور رشتہ داروں کے پردہ کا خاص خیال رکھنا ہے، تاکہ پردہ نشین جو لوگ ہیں ان کے لیے مسائل پیدا نہ ہوں۔ مثال کے طور پر کسی محلے میں اگر کوئی شخص خالی پلاٹ فروخت کرتا ہے تو وہ شخص ایسا ہے جس کا اس محلے سے کوئی تعلق نہیں، تو اس پلاٹ کے ساتھ پہلے سے آباد ہمسائے اپنا پردہ متاثر ہونے کی خوف سے وہ پلاٹ فروخت ہونے پر شفا کا حق استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ پلاٹ خریدنے کا پہلا حق ہمسائے اور رشتہ داروں کا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص زمین بیچ رہا ہے اور وہ اپنے ہمسایوں یا رشتہ داروں کو یہ زمین بیچنے سے انکار کر دیتا ہے اور باہر کسی تیسرے شخص پر بیچ دیتا ہے تو ہمسائے اور رشتہ دار حق کی شفا کا مقدمہ دائر کر سکتے ہیں۔ اب آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ شفا کیسے کیا جاتا ہے اور اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ تو حق کے شفا استعمال کرنے سے پہلے جو بھی شخص یہ حق استعمال کرنا چاہتا ہے وہ زمین کے مالک اور خریدنے والے کو زبانی یا بذریعہ نوٹس اطلاع دیتا ہے کہ آپ نے فلاں زمین بغیر میرے علم میں لائے فلاں شخص پر بیچ دی ہے، جبکہ زمین پر یا اس پلاٹ کو خریدنے کا سب سے پہلا حق ہمارا ہے، کیونکہ یہ ہمارے نزدیک ہے اور ہماری زمین کے ساتھ ہے، تو اس وجہ سے ہمارا حق ہے۔ اب یا تو آپ اس سودے کو منسوخ کریں یا پھر میں اپنا حق شفا استعمال کرتے ہوئے آپ کے خلاف قانونی کارروائی کروں گا۔ یہ نوٹس بھیجنا انتہائی ضروری ہے اور اس کے بغیر عدالت میں آپ اپنا مقدمہ ثابت نہیں کر سکتے۔ اگر یہ نوٹس ملنے کے بعد بھی زمین کا مالک یا خریدار آپ سے کوئی رابطہ نہیں کرتا تو آپ عدالت جا سکتے ہیں اور ان دونوں کے خلاف سول کورٹ میں دعویٰ دائر کر سکتے ہیں۔ شفا کا مقدمہ دائر ہونے کے بعد عدالت سب سے پہلے اسٹے کا آرڈر جاری کرتی ہے اور اسٹے کے ذریعے فروخت ہونے کا جو یہ عمل ہے زمین کی منتقلی، اس کو معطل کر کے زمین کے مالک اور خریدار کو عدالت میں طلب کرتی ہے
تاہم یہ بات آپ یاد رکھیں کہ حق شفا کا اطلاق کمرشل زمین پر لاگو نہیں ہوتا، کیونکہ یہ حق اسلام صرف رشتہ داروں اور ہمسایوں کی پردہ اور پرائیویسی کے لیے دیتا ہے۔ اسی طرح لمیٹیشن ایکٹ کی جو سیکشن 10 ہے، اس کے مطابق اگر کسی نے کسی غیر بندے کو زمین بیچ دی ہو اور کسی کو پتہ نہ چلنے دیا ہو تو قبضہ دینے کے بعد 1 سال کے اندر اندر رشتہ دار اور ہمسائے اس فروختگی کو چیلنج کر سکتے ہیں۔ اگر کسی مشترکہ کھاتے میں اس کا کچھ حصہ فروخت کیا گیا ہو تو شفا کے مقدمہ کے لیے میعاد کا عرصہ زمین کے انتقال کی تصدیق سے شروع ہوگا۔ یہ بات یاد رکھنا بھی ضروری ہے کہ حق شفا استعمال کرنے کے لیے میعاد زمین کے انتقال کے بعد صرف 1 سال تک ہے، اور 1 سال گزرنے کے بعد کوئی بھی شخص یہ حق استعمال نہیں کر سکتا۔ یعنی اگر آپ نے کسی زمین پر شفا کرنا ہے تو آپ کو جیسے ہی آپ کے علم میں یہ بات آتی ہے کہ جی فلاں بندے نے وہ زمین بیچ دی ہے، کسی اور کے نام پہ منتقل کرنے لگا ہے، تو آپ فوراً شفا کا حق استعمال کریں گے اور بغیر وقت ضائع کیے نوٹس جو ہے وہ اس متعلقہ بندے کو بھیجیں گے۔ اور نوٹس جو ہے قانونی زبان میں یہ 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ انہیں طلب کہا جاتا ہے، طلب اشر، طلب مواسبت اور طلب خصومت۔ یہ قانونی الفاظ ہیں جو کہ آپ کو جو بندہ شفا کرتا ہے تو وہاں پر ایویڈنس وغیرہ میں جب کورٹ میں عدالت میں وہ مخالف وکیل اس پہ جرح کرتا ہے تو ان چیزوں کے بارے میں وہ سوالات کرتا ہے کہ جی کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے شفا تو کر دیا لیکن آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے طلب اشد کی تھی یا طلب مواسبت یا طلب خصومت، تو یہ چیزیں آپ کو پہلے سے پتہ ہونا ضروری ہے۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو سے آپ کے سوالات جو ہیں ان کے جوابات مل گئے ہوں گے۔ اگر پھر بھی آپ کا شفا سے متعلق کوئی سوال ہو تو نیچے کمنٹس میں آپ پوچھ سکتے ہیں یا پھر ہمارے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں۔ آئندہ کے لیے کسی اور نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔